کبھی یہ لطف، یہ ہمارے بچوں کو نا سکے جمع کرنے کا شوق ہو جاتا تھا، بعض لوگوں کو سیاحت کا شوق ہوتا، اس کے لیے پیسے نہیں جمع کرتے بندہ، ماں باپ کو مناتا نہیں، اگر اندر پانی لوڑ نہیں ہرا نو راہ بنا دی، جذبہ آ جائے تو پھر جذبہ کبھی پوچھتا ہے میں نے کدھر جانا ہے، سیلاب نے کبھی رستہ پوچھا ہے، وہ آتا ہے تو آ جاتا ہے۔ اگر شوق ہو نبی پاک کی حدیث یاد کرنے کا، اگر دل میں وہ ذوق ہو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، دعا دی حضور نے فرمایا اللہ ان لوگوں کے چہروں کو چمکتا رکھنا، ان کے چہروں کو چمکتا رکھنا جو میری حدیثیں یاد کرتے ہیں پھر آگے سناتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد، کہتے میں اپنے استاد صاحب کے پاس پڑھتا تھا، یہ ہیں ہمارے صوفیاء، یہ ہیں جن لوگوں کے عرس منانے چاہیے۔ میں پڑھتا تھا تو میرے استاد صاحب مجھے کہنے لگے بیٹا تیرے اندر جذبہ زیادہ ہے اور یہاں میں تجھے اتنا وقت نہیں دے پاؤں گا، تو بغداد شریف امام احمد بن حنبل کے پاس چلا جا۔ آج کل تو مدارس میں پڑھنے والے بچوں نے اپنے مدرسے کے علاوہ باقی مدرسوں کا زیادہ حساب رکھا ہوتا ہے، وہاں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، پڑھنا نہیں نہ ہوتا، وقت ضائع کرتے۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں امیر گھر کا بچہ تھا لیکن شوق لگ گیا کس بات کا کہ حضور کی حدیث سیکھنے میں، میں نے اپنے نبی کی باتیں یاد کرنی ہیں۔ شاعروں کے شعر کتنے یاد کرتے ہو، اقوال اتنے یاد کرتے ہو، کہاوتیں اتنی یاد کرتے ہو، قرآن کی آیات کیوں نہیں یاد کرتے، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو حفظ کیوں نہیں کرتے؟ فرماتے مجھے لو لگ گئی، اب میں بغداد کے رستے پہ چلا، دریا میں بیٹھا تھا، طوفان آ گیا، کشتی ٹوٹ گئی، ایک جزیرے پہ جا لگا میں بڑی مشکل سے، مہینہ بھر پتے کھائے، پر جذبہ یہ تھا واپس نہیں جانا، جانا ادھر ہی ہے جہاں سے مجھے حضور کی حدیثوں کا فیض ملے گا۔ فرماتے ہیں ایک مہینے کے بعد وہاں سے کوئی مسافر کشتی گزری، اس پہ بیٹھا، بغداد پہنچا، وہی پرانے کپڑے، پھٹا پھٹا لباس، مہینے بھر کی تکلیف۔ اب جب بغداد شریف پہنچا تو پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا تو مدرسہ ہی بند ہو گیا، بادشاہ ناراض ہو گیا، مدرسہ بند کر دیا، امام صاحب تو قید میں ہیں، ان کے گھر کو جیل بنا دیا گیا، وہ نظر بند ہے۔ جذبہ تھا حضور کی حدیث سیکھنے کا، اے کاش یہ جذبہ کبھی لگ جائے، میری ملت کا جوان کہے نہیں رات کو ایک حدیث یاد کر، نہیں میں نے ایک روایت ضرور اپنے سینے میں محفوظ کرنی ہے، میں اپنے سینے کو بھروں گا کتاب و سنت سے۔ فرماتے ہیں کہ پورے شہر کے اندر فوج گھومتی ہے، پولیس کھڑی ہے، کوئی مجھے امام احمد بن حنبل کے گھر کا پتہ بھی نہیں بتاتا۔ فرماتے ہیں ایک شخص کی میں نے منت کی، میں نے کہا میرا چہرہ دیکھ میں کتنی دور سے آیا، کوئی مہربانی کر، میں دنیا کے مال کا سوالی نہیں، حضور کی حدیث کی خیرات چاہتا ہوں۔ امام صاحب کا گھر بتا دے، وہ کہنے لگا بڑا سخت پیرا ہے، میں انگلی کا اشارہ نہیں کر سکتا، میں نے کہا چل آنکھ کا ہی کر دے، کہتے وہ مجھے ان کی گلی میں لے گیا اور آنکھ کے اشارے سے کہنے لگا وہ گھر ہے، آنکھ کے اشارے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس گھر گیا، اس گھر کو میں دیکھ آیا، اب میں نے سوچا میں نے امام صاحب تک پہنچنا کیسے ہے، چونکہ باہر تو پولیس کھڑی ہے، یہ شوق اگر کبھی لگ جائے تو پھر صحیح حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک صحابی کو پتہ چلا تھا یا تابعی تھے، انہیں پتہ چلا تھا کہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے، پر بندہ دمشق میں ہے، تو وہ مدینے سے گھوڑے پہ بیٹھ کے صرف حضور کی ایک حدیث سیکھنے آ گئے۔ یہاں تو ہر جمعے مفت سنائی جاتی ہے نا، اور خطیب صاحب کہتے ہیں بڑا ٹائم پہ آ جایا کرو، لیکن وقت نہیں، گنجائش نہیں۔ دوستو یہ ذوق علمی بالخصوص ملت کے جوانوں میں پیدا ہونا بڑا ضروری ہے۔ حضرت شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں نے سوچا اب کیسے جاؤں امام صاحب کے گھر قربان جاؤں، کہتے ہیں پہلے سوچا سبزی والا بن جاتا ہوں، پھل بیچتا ہوں، چلو میں آواز دوں گا شاید امام صاحب سبزی خریدنے باہر آئے، تو پھر میں نے سوچا سبزی خریدنے کوئی آتا ہے کوئی نہیں بھی تو آتا نا، میں امیر باپ کا بیٹا، پھر میں نے سوچا کہ میں نے صفائی والا بن جاتا ہوں، شاید وہ باہر آئے، پھر سوچا صفائی والے کو دیکھنے بھی سارے نہیں آتے، آخر کیسے پہنچوں حضور کی حدیث سیکھنے کے لیے؟ کہتے میں نے طے کیا
میں نے سر سے ٹوپی اتار لی، کپڑے پھاڑ لیے، گلے میں میں نے مانگنے والا کاسا ڈال دیا۔ تینوں لب دیاں اسی آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نی ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسا ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، او سجنہ اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاہتی پائی۔ فرماتے میرے مانگنے والا کاسا، اور میں دروازے بھی اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ۔ کہتے امام احمد بن حنبل کا دروازہ آیا اور میں نے رو کے صدا کی، اندر جذبہ تھا نا، اندر جذبہ تھا، رو کے صدا کی، میں نے کہا کچھ لینے آیا ہوں۔ یوں دروازہ کھلا اور جب امام صاحب نے 1 دینار دینے کے لیے میرے پیالے پہ کاسے پہ ہاتھ بڑھایا تو میں نے ہاتھ چوم لیا۔ میں نے کہا قربان جاؤں، میں 1 دینار کے لیے نہیں آیا، رسول اللہ کی حدیث سننے کے لیے آیا۔ کہتے ہیں امام صاحب نے نا یوں اٹھا کے نظر دیکھی، اس طرح بھی کوئی لیتا ہے؟ آپ یقین کریں کچھ لوگوں کو لینا بھی آتا ہے، کچھ لوگوں میں جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لے لیتے ہیں، کچھ نہ ارادہ کرتے ہی رہ جاتے ہیں، پروگرام بناتے ہی رہ جاتے ہیں، کچھ لے جاتے ہیں، کچھ اور چکر میں پڑے رہتے ہیں اور کچھ حاصل کر جاتے ہیں۔ حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے چہرہ دیکھا، فرمایا ہاں حضور میں بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر سے پہنچا ہوں، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ کہتے ہیں حضور مہربانی ہو جائے، کہتے ہیں میں روز فقیر بن کے جاتا، امام صاحب 3 حدیثیں سناتے، میں ساری، او دوستو او ادھر آؤ یار، تم کہتے ہو فلاں انگریز کا اسکول کی دیوار پر فلاں دانشور کی بات لکھ دیں، کائنات کی حکمتیں ساری میرے رسول پاک کی قدموں کی دھول پہ قربان۔ آؤ نبی پاک کی حدیث سیکھو، قرآن مجید کی آیات سیکھو، کتاب و سنت کے علوم لو، ایک ایک کر کے اپنا دین سیکھنا شروع کرو اور اس پر ذوق پیدا کرو۔ تھوڑی فیس بک تھوڑی چلا لو، تھوڑے دن گپ شپ کم کر لو، سیاحتیں چھوڑ لو، یہ کتاب و سنت ہے، اس کے قریب آؤ، یہ پڑھتے پڑھتے سینہ روشن ہو جاتا ہے، اسے لیتے لیتے ہی حالات بدلنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں میں کتنا عرصہ فقیر بن کے جاتا رہا، پھر حالات بدل گئے، حالات بدل جایا کرتے ہیں، حالات بدل جایا کرتے ہیں، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ فرماتے میں امام صاحب حالات بدل گئے، امام صاحب کا مدرسہ کھل گیا، بلکہ جو نیا بادشاہ آیا اس نے بڑا بنا کے دیا۔ اب جب امام صاحب بیٹھ گئے مسند پہ تو ہم نے بھی کپڑے بدل لیے۔ فرماتے جب پہلے دن میں مدرسے میں گیا تو باقی شاگرد بیٹھے تھے، مجھے دیکھ کے امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے بڑی دنیا نے پڑھا ہے پر جو تو نے پڑھا ہے، ایک تو اپنے اندر وہ ذوق علم کا، اور دوسری بات مومن کہتے ہی باعمل کو ہے، گورکھ دھندا نہ کرو، لفظوں کا ہیر پھیر نہ کرو، ہر بندہ سیانا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، عمل کون کرے گا؟ ہم اگر کبھی کو بات سنتے سیکھتے ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ 2 بندے ملیں گے تو انہیں سنا دوں گا، دوسروں کو نصیحت کروں گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا سارا دین عمل کے لیے آیا، عمل کے لیے۔ جب تک انسان عمل نہیں کرتا وہ 2 کشتیوں کا مسافر ہے، جب تک وہ نرا عالم ہوتا ہے اور عامل نہیں ہوتا اتنی دیر تک وہ اپنے ضمیر کا قیدی ہوتا ہے۔ اور بیٹا بیٹھ جاؤ، اور میں پیسے لینے آئے ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، تشریف رکھے، مہربانی کرے، کچھ تقریرہ مفت بھی سن کے دیکھا کرو کہ نہیں ہو جائے، اللہ آپ کو سنا۔ آپ جو اتنے سارے لوگ آئے ہیں تو اگر میرے دل میں پھر بھی یہی خیال ہو، اتنی محبت، اتنا پیار، میں بتا نہیں سکتا صبح سے مجھے ان علاقوں سے فون کتنے گئے ہیں کہ یہ صرف ملنا ہی ہے، تو جس سے اتنا پیار کیا جائے وہ پھر 20-40 ہزار کا لالچ پیدا کرے تو اس سے زیادہ کمینہ بھی کوئی نہیں۔ جس سے اتنا پیار کیا جائے لوگ راہیں بچھائیں، سانو تخت ہزارے ریلوڑ کی نالے کی لگے شہر ببول دے نال اسی اپنی بال کے سیکھنے ہیں، سانو کی لگے کسے اور دے نال، اور کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان ہے۔ آپ توجہ کریں اگر میری بات کو سمجھیں کہ دین عمل کے لیے، عمل کے لیے دین کردار بدل دیتا ہے۔
سوچ بدل دیتا ہے. رب فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. ان کے مزاج بدل جاتے ہیں, ان کے تیور بدل جاتے ہیں, ان کے لہجوں میں حسن آ جاتا ہے, تواضع آ جاتا ہے. ان کی زندگیاں پہ الجھاؤ والی نہیں رہتی. وہ سارا دن سیاسی پیچ و تاب کا شکار نہیں ہوتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر کوئی جاہل الجھنے بھی لگے تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں. ان کے لہجوں میں خوبصورتی ہوتی ہے, ان کے انداز بدل جاتے ہیں. وہ لوگ ایک اور رخ اختیار کر جاتے ہیں, زندگی عمل والی ہو جاتی ہے. اپنے کردار میں دیکھو, آپ بڑی تعریفیں کریں جا کے اپنے پیر صاحب کی گالی, اپنے استاد صاحب کی, لیکن اگر آپ بیوی کو گالی دیں گے نا تو آپ سے کہے گی اے سکھایا تینوں تیرے پیر صاحب نے. آپ جو جا کے کہیں اپنے کلیگ سے دفتر میں کہ میں فلاں محفل سے ہو کے آیا ہوں, لیکن 2 منٹ کے بعد وہ دیکھے کہ آپ تو کام چوری کر رہے ہیں, تو کہے گا اے سکھایا ایسی راتی مولوی صاحب نے. عمل. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا حضور میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, کوئی نسخہ بتائیں. تو فرمانے لگے بڑا سادہ سا نسخہ ہے, تو دین پہ عمل کرنا شروع کر دے, دین کی تبلیغ ہونی شروع ہو جائے گی. دین تو عمل کے لیے ہے, کردار میں تبدیلی کے لیے. کہ میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی نا, نبی پاک نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. آج جو بڑے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں نا, ان کے ملازموں سے پوچھ کے دیکھو حال کیا ہے. جس کا بچہ رات کو 4000 کا برگر پیزا کھاتا ہے, اس کا ملازم کبھی 5000 ایڈوانس مانگ لے تو وہ نصیحتیں کرتا ہے کہ اپنے خرچے کم کرو. بھائی تیرے تو کم ہوئے نہیں, یہ خرچے کم کرے. وہ ہمارے حکمران کہتے ہیں نا جب مہنگائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ذرا مشکل فیصلہ کرنے لگے. آپ کے لیے تو نہیں نا مشکل, آپ کے لیے تھوڑی مشکل ہے, وہ تو مشکل ان غریبوں کے لیے ہے. پر شکوہ آپ سے بھی ہے. آپ نے بھی کبھی الیکشن کے موقع پر پوچھا نہیں کہ مجھے ہمیں بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا. ان سے پوچھو نا کہ یہ بھی تم نے کبھی نعرہ لگایا, اس کا بھی تمہیں پتا ہے. کبھی ان سے پوچھو, ان سے کہو تم تو الیکشن جہاں لڑتے ہو رہائش جا کے لاہور میں کرتے ہو. ان سے پوچھو الیکشن جہاں ہوتا ہے رہائش تمہاری اسلام آباد میں ہوتی, آؤ نا انہی سڑکوں پہ, کرو تم بھی انہی بسوں میں سفر. تو پتہ چلے کہ جب بچے کی فیس کا دن آتا ہے تو پھر ابا رات کو کرتا کیا ہے. انہیں کہو آؤ کسی سرکاری اسپتال کے باہر آ کے بیٹھو تھوڑی دیر اور پوچھو حالات کیا ہے. آؤ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جہاں میت لینے سے پہلے بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا, کہتے ہیں پہلے بل جمع کرا دو, اس کے بعد تمہیں فارغ کر دیا جائے. تمہیں کیا خبر ہو, محلوں میں پلنے والے کو خبر رکھ سکتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں گا کہ کچھ تھوڑی سی ہمیں خود بھی اپنی شعوری بلندی, اخلاقی طور پر جو قوم مضبوط ہو جاتی ہے نا وہ معاشی طور پر بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر ریڑھی والا بھی بددیانتی کرے اور مزدور بھی سگریٹ پیتے 20 منٹ لگا دے اور چائے پینے جائے چائے کے اوپر یہ 1 گھنٹہ لگائے تو پھر وہ قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی. میرے عزیز, دین عمل کے لیے آیا ہے, عمل کے لیے. تقریریں ہوتی ہیں حضرت صاحب آؤ جی خطاب کرو, تو میں تو اب ویسے بھی 25-30 منٹ تقریر کرنے والا مولوی ہوں, تو میں دوستوں سے اکثر یہ پوچھتا ہوں, میں کہتا ہوں تقریریں کس لیے ہوتی ہیں ویسے؟ کانوں کی لذت کے لیے, واہ واہ کرنے کے لیے. اگر تو تقریر سیکھنے سکھانے کے لیے تو 10 منٹ کی کافی ہے, اور اس پہ عمل کرو. اور اگر آپ نے کانوں کی لذت لینی ہے واہ واہ کیا بات کی, تو پھر تقریریں صدیوں سے ہو رہی ہیں, ہوتی رہیں گی. پھر بڑے بڑے شعلہ بیان خطیب, وہ ہمارے تو نقیب جب چلتے ہیں نا جناب, آپ نے تو بڑے سادے سے نقیب رکھے تھے نا, ہمارے تو نقیب جب چلتے ہیں نا اسٹیج پہ تو میرے جیسا بندہ ڈر رہا ہوتا ہے. وہ کہنے تیار ہو جو میں جملہ دینے لگا, میں تو جملہ دینے لگے بم چلانے لگا. کار جو بات کرنی ہے تم نے, کوئی مذاق ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے, سنجیدہ بات کریں آپ, کتاب و سنت کے دائرے کے اندر رہیں, بھاگ دوڑ کس بات کی؟ اور نہیں پتا کون رافضی ہو گیا کون خارجی ہو گیا, عقائد و نظریات سے گھومے اور پھرے ہوئے لوگ, آپ نے قبضہ دے دیا سب کو. واپس لوٹے دین حق کی جانب. دین عمل کے لیے آیا ہے, کردار میں تبدیلی. حضرت باعث بستامی کا زمانہ تھا,
ایک یہودی اور مسلمان آپس میں دوست تھے، تو وہ یہودی اپنے مسلمان دوست کے پاس بیٹھا تھا، تو مسلمان کہنے لگا کلمہ پڑھ جا، مسلمان ہو جا، تو مسلمان ہنس پڑا، وہ یہودی ہنس پڑا، کہنے لگا اپنے مسلمان دوست سے کہ میں نے 2 دین دیکھے ہیں، ایک دین وہ ہے جس پہ تو عمل کرتا ہے اور ایک وہ ہے جس پہ حضرت بایزید عمل کرتے ہیں۔ کہنے لگا اگر دین وہ ہے نا جس پہ تو عمل کرتا ہے تو پھر تو کلمے کا ہی فرق ہے، ورنہ معاذ اللہ تو میرے ساتھ شراب خانے بھی چلا جاتا ہے، تو وہ سارے کام کرتا ہے جو میں کرتا ہوں، تو فرق کیا ہے؟ اور اگر دین وہ ہے جس پہ یہ بزرگ عمل کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے صالحین، تو پھر ان سے کہے مجھے دعوت دے، میں دین کے بارے میں سوچنے کو تیار ہوں۔ جب تک ہم اپنے کردار میں نے حدیث پاک پڑھی نا کہ نبی پاک نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، صحابہ نے جب یہ حضور سے حکم سنا تھا تو انہوں نے سچ مچ اپنے غلاموں کو بھائی بنایا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری جس طرح کے کپڑے خود پہنتے تھے ان کا غلام بھی اسی طرح کے پہنتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے ابو ذر یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ وہ تبدیلی ہے جو مدینے والے رسول نے قائم کی۔ یہ جب تک ہم دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی وہی ذہن نہیں بناتے جو اپنے بچے کے بارے میں۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے مدرسہ اس طرح کا بنانا جس میں تمہارا بچہ بھی پڑھ سکے۔ آج کل لوگ بات سناتے ہیں نا جی، تقویٰ سنا رہے ہوتے ہیں بعض محتمے میں، اللہ ماشاءاللہ ہم نے کبھی مدرسے کی روٹی نہیں کھائی، تو میں کہتا ہوں آپ تقویٰ بدل لیں، آپ وہی کھایا کریں جو مدرسے میں پکتی ہے، آپ کو پتہ چلے بیچارے بچے کیا کھاتے ہیں، آپ کو سمجھ آئے۔ آپ کے ہاں تو انباؤ اقسام کے لنگر ہیں، روز جلسے ہیں، محافل ہیں، لیکن وہ جو دین کے نام پہ آیا اس کا جو حشر کیا جا رہا ہے وہ اس کا جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن۔ ہم جو اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں وہ پڑوسی کے بچے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اپنے دیگر اعزاء و اقرباء کے بچوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اپنے ملازمین کے بچوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اسلام کردار و عمل میں تبدیلی کی بات کرتا ہے، فکری انقلاب برپا کرتا ہے، سوچوں کو بدل دیتا ہے، نظریاتی مسلمان بناتا ہے، نظریاتی۔ نعروں کی حد تک اور گفتگو کی حد تک کوئی شخص چمکے تو وہ تو ساری دنیا چمک رہی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے غلام کو لے گئے بازار، کہنے لگے چل کپڑے خریدنے جانا ہے۔ غلام کو یہاں تو ڈرائیور جو ہوتا ہے نا اس کو لوگ کھانے میں ساتھ نہیں بٹھاتے، ڈرائیور دی روٹی اٹھے کر دے، حالانکہ صاحب گاڑی میں سو رہے تھے، ڈرائیور ہی ہے جو خیریت سے لے آیا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کھانا ادھر بھیج دو، وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا اپنے غلام سے فرمانے لگے چل بازار چلے۔ بازار گئے، دونوں کپڑے خریدے، ایک جوڑا مہنگا تھا ایک سستا تھا۔ غلام کہتا ہے میں سمجھ گیا مہنگا جوڑا آقا کا ہے، سستا غلام کا ہے۔ ایک ہی تھیلے میں 2 جوڑے تھے۔ پھر وہ چوک آ گیا جہاں سے مجھے اپنے گھر جانا تھا، حضرت علی کو اپنے کاشانہ نور میں جانا تھا۔ فرماتے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مجھ سے کہنے لگے، اپنے غلام سے کہنے لگے لا بیٹا وہ میرے والا جوڑا مجھے دے دے، میرے والا سوٹ دے دے۔ کہتے ہیں میں نے مہنگا نکال کے بڑھایا تو فرمانے لگے یہ نہیں میرا، یہ انقلاب ہے جو نبی پاک نے برپا کیا۔ سنیں، فرمایا یہ نہیں میرا۔ اس نے کہا حضور آپ کا یہ؟ فرمایا نہیں میرا تو وہ سستے والا ہے۔ وہ کہنے لگا حضور آپ مہنگا پہنے نا، آپ آقا ہیں، سستا میں پہنتا ہوں، میں غلام ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے اگر کسی وجہ سے تقسیم کرنی ہے تو اپنے والی وجہ نہ رکھ، میرے والی کر لے۔ اگر کوئی سبب تقسیم کا بنانا ہے نا کہ اس سبب سے تقسیم کرنی ہے تو میں تمہیں سبب دیتا ہوں، وہ رکھ لے گا۔ جناب بتائیے، حضرت علی فرمانے لگے اس طرح کرنا، تو پہننا مہنگا تو کہ تو جوان ہے اور مجھے سستا دے دے چونکہ میں بوڑھا ہوں، اگر کسی وجہ سے بانٹنا ہے تو چل اس طرح بانٹ لے۔ وہ غلام کہتا ہے مولا علی نے صرف سوٹ ہی مجھے مہنگا دیا تھا، پر میں جب پہنتا تھا شیر خدا کو یاد کر کے روتا تھا۔ وہ جو خیر میرے ساتھ کی تھی وہ غریب تو خالی عزت سے راضی ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے یہ کام کیا نہیں کبھی، ہم یہ لہجے اپنائے نہیں، نہ وزیروں نے عزت دی غریبوں کو، نہ پیروں نے عزت دی، اللہ ماشاءاللہ ہم نے معیار ہی کچھ اور بنا دیا۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے کردار میں، عمل میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لب و لہجے میں تبدیلی آئے۔
جس کا طرز مسلمانوں والا، طریقہ کار اہل ایمان والا، اور تیسری بات اس میں اخلاص ہو، للہیت ہو۔ آپ دنیا کو دکھانے کے لیے جب کام کرتے ہیں تو آپ اداکار بن جاتے ہیں۔ اداکاری جو ہوتی ہے وہ کر کر کے بندہ تھک جاتا ہے۔ یہ جو اخلاص ہوتا ہے یہ نارمل زندگی ہوتی ہے، روٹین کی لائف۔ آپ جو اوپر سے ہیں وہی اندر سے ہیں۔ یہ ریاکاری، یہ دکھاوا، لوگ مجھے دیکھ لیں، میری فوٹو آ جائے، کسی کو پتہ چل جائے، کسی کو خود ہی بتا دینا اللہ کا شکر ہے جی اتنی دیر سے میں خدمت کر رہا ہوں۔ تو نہ بول یار، خدمت کو بولنے دے۔ میں اتنی دیر سے کام کر رہا ہوں، تو نہ بول، کام کو بولنے دے۔ خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے۔ تو بول رہا ہے اس کا مطلب ہے تجھے ضرورت پڑی ہے بولنے کی۔ اخلاص، للہیت۔ شوہر خرچہ پورا نہ دے تو بیوی گزارا کر لیتی، سادے کپڑوں میں رہ لیتی، تلخی بھی سہ لیتی۔ لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا میرے ساتھ مخلص نہیں، کہیں اور بھی نظر ہے، تو پھر گزارا۔ اس کا مطلب ہے اخلاص نہ ہو تو گھر نہیں چلتا ہو تو پورا دین کیسے چلے گا؟ ہمارے ہاں یہ نظام بن گیا کہ اخلاص ڈھونڈنا پڑتا ہے، مخلص ہو کر کام کرے، مخلص ہو کر۔ یہ ہمارے ملک میں سیلاب آیا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا اتنے سارے سرمایہ داروں کے لیے، بڑے بڑے وزیروں کے لیے، لیکن ہماری ترجیحات کچھ اور ہے۔ ہماری ترجیحات سیٹ ہے، ہماری ترجیح اپنا حلقہ ہے، ہماری ترجیح یہ ہے کہ لوگ مجھے کیسے اچھا جانیں۔ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں۔ جب اخلاص ہوتا ہے نا للہیت، اس میں درد ہوتا ہے، اس میں سکون ہوتا ہے۔ جب آپ مخلص ہو جاتے ہیں تو خدمت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ کے بندوں کا پیار خود بخود آ جاتا ہے۔ غریب ڈھیر سارے اپنا مسئلہ اس لیے نہیں بتاتے کہ پتہ نہیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، پر رسوائی ہو جائے۔ سگا بھائی مالدار ہے پر بھائی اس سے نہیں 4 پیسے ادھارے مانگتا، وہ 200 کلومیٹر دور دوست کو فون کرتا ہے، اسے پتہ ہے میرا بھائی پہلے تو بھابھی کو بتائے گا، پھر سارے علاقے کو بتائے گا۔ دینے ہیں پتہ نہیں دینے۔ وہ جو ہمارا دکھاوا ہے، جو آپ یقین کریں مسجد میں پیسے دے کے لوگ ٹائلوں پہ لکھوا لیتے تھے برائے سالے ثواب۔ فرشتے بھول گئے تھے کیا؟ کسی اور کے کھاتے میں لکھا جانے لگا تھا۔ کب تک دکھا کے، اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ بیچارے بول بول کے تھک جاتے ہیں کہ میں بڑا اچھا آدمی، خود ہی بتاتے رہتے ہیں۔ یہ تو گورکھ دھندا ہے، کہاں الجھ؟ مخلص ڈیوٹی، ذمہ داری والی، احساس والی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم مخلص ہو جاؤ، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے۔ اپنی زندگی میں کبھی ریاکار نہ بنے، یہ میری بات یاد رکھ لینا، کبھی نہ بھولنا۔ مخلص فی الدین ہو جاؤ، ماں باپ سے لے کر بچوں تک، دوستوں سے لے کر پڑوسیوں تک مخلص ہو جائے، کبھی بھی دکھاوا نہ کرے۔ حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، جہاں 3 وقت کھانا بھی پہنچتا تھا، جہاں بچے بیمار ہوتے تھے تو دوائی بھی پہنچتی تھی، جہاں ہر چیز، ہر آسانی، ہر سہولت پہنچتی تھی۔ 100 گھر، لیکن پتہ کوئی نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ دروازے پہ کچھ چھوڑ جاتا، اگر اسے کہتے نا اپنا نام بتاؤ تو وہ ناراض ہو جاتا۔ چہرے پہ پردہ، نقاب، 100 گھر پورا، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھروں میں کھانا پہنچتا تھا۔ فرماتے پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا سب کے ہاں آنا بند ہو گیا۔ لوگ پریشان ہوئے تھے کہ دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی نہیں آتا، تیرے گھر بھی نہیں آتا، تیرے گھر بھی نہیں آتا، پتہ کرو تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ کہا 18 محرم سے۔ وہ 18 محرم سے تو ہمارے گھر بھی نہیں آیا، فلاں گھر بھی نہیں۔ پتہ چلا کہ 18 محرم سے نہیں آ رہا۔ وہ پتہ چلو، پتہ کرو 18 محرم کو کیا ہوا ہے؟ تو پھر سب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اوہو 18 محرم کو تو امام زین العابدین کا وصال ہوا۔ 100 گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے، خرچہ دیتے تھے، کسی کو پتہ کوئی نہیں تھا کون دے رہا ہے۔ اکھاں جدوں مٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ بھی مینوں روے گا۔ جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ
ویکھیا جے جام ٹوٹ جان گے تے میخانہ مینو روے گا، کئی بک بک رون گے تے کئی لک لک رون گے، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینو روے گا۔ جن لوگوں نے خدمات کی نا، جنہوں نے کچھ کارہائے نمایاں کی، ان لوگوں نے اخلاص سے کی، اللہ کی رضا کے لیے کی، انہوں نے کسی جگہ نام و نمود کو آنے نہیں دیا، اپنی زندگی میں مخلص ہو، ایک اینٹ لگائیں کسی مسجد میں، پر ہمیں پتہ ہو یا اللہ رسول کو پتہ ہو، کسی ایک غریب کا خرچ اٹھا لیں، پر ہمیں پتہ ہو یا رب رسول کو پتہ ہو، ایک نیکی کریں۔ دیکھو جس کے گھر میں 20 تولے سونا پڑا ہو وہ کبھی گلی میں نہیں لے کے آیا، وہ کہتا ہے یہ قیمتی ہے، اسے گلی میں نہیں لے کے جانا۔ جس کے گھر میں 50 لاکھ کیش ہو وہ کبھی گلی میں نہیں، کیونکہ قیمتی چیزیں دکھائی نہیں جاتی، چھپائی جاتی۔ اگر اپنی نیکیوں کو قیمتی سمجھتے ہو تو انہیں دکھانا چھوڑ دو، چھپانا شروع کر دو، تاکہ وہ قیمتی ہو جائے، قیمتی اپنی زندگی میں وہ خوبصورتی لائیں، وہ للہیت لائیں۔ آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ اللہ کریم نے جو آیات میں نے تلاوت کی اس میں فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ رات سجدے میں گزار دیتے ہیں اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ مسلمان کی طاقت مسلح ہے،